علیہ السلام حجت الوداع جس کر کے عرفات سے چلے نا حجت الوداع کا خطبہ دے کر، اگلے دن مینا میں آئے۔ جس دن قربانی ہوئی تو مینا میں آئے، عید کا دن تھا، تو مینا میں آقا نے عید کا خطبہ پھر دیا۔ اور بخاری شریف میں کیا؟ بخاری شریف میں مینا میں خطبہ عید کا پھر ذکر ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری شریف سے بیان کر رہا ہوں، اور ایک نہیں کئی طرق سے امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ جب مینا میں آقا علیہ السلام خطاب فرمانے لگے، ادب کا ادب بتا رہا ہوں، صحابہ سے سیکھو، ادب کا ادب صحابہ سے سیکھو۔ آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں، اور دوران خطاب آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام 1.25 لاکھ صحابہ کا اجتماع ہے، 1.25 لاکھ صحابہ سے پوچھا صحابہ کرام نے، ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ قربانیاں ابھی سب نے کی ہیں، 10 ذی الحج ہے، قربانیاں کی ہیں، عید کا خطبہ دے رہے ہیں حضور، مینا میں کھڑے ہیں، عید کا خطبہ ہو رہا ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور دوران عید کے خطبے کے دوران پوچھتے ہیں آج کون سا دن ہے؟ تو کیا جواب ہے؟ آقا آج عید کا دن ہے، بقرہ عید کا دن ہے، یوم نہر ہے، یوم العید ہے، یوم مینا ہے۔ سادہ جواب ہے۔ آقا پوچھتے ہیں آج کون سا دن ہے؟ ایو یوم ھذا، اب میں ادب کا ادب بتا رہا ہوں۔ تو صحابہ 1.25 لاکھ صحابہ عرض کرتے ہیں بیک آواز، اللہ و رسول عالم، حضور معلوم نہیں کون سا دن ہے، حضور ہی بہتر جانتے ہیں۔ کیا؟ حضور ہی بہتر جانتے ہیں کون سا دن، ہمیں کیا معلوم؟ یعنی اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اب بولیے ایمان سے کہیے معلوم نہیں تھا؟ جی عرفات میں پوچھا تھا، بتا آئے تھے، اب اگلے دن دوبارہ پوچھا، صحابہ کرام سوچ میں پڑ گئے۔ پوچھا کون سا دن ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، حضور آپ کو ہی معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا پھر کیا یہ عید کا نہر کا دن نہیں ہے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ۔ پھر پوچھا آقا نے ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ کون سا؟ حج کر رہے ہیں، مینا میں کھڑے ہیں، نہیں معلوم ذی الحج ہے؟ بولیے اتنا تو آپ کو بھی پتا ہے کہ سیال کوٹیوں کو، جی کون سا مہینہ ہے؟ اب پتا ہے نا؟ تو مینا میں پوچھ رہے ہیں حج قربانی کے دن کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ معلوم نہیں، اللہ رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ادب دیکھیے ہم نے کیا سیکھے ہیں، ادب اور دین کیا سیکھا ہے؟ ہم نے تو دین کو تماشا بنا دیا۔ تو صاحب آقا نے پھر فرمایا کیا یہ ذی الحج نہیں ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ پھر آقا نے فرمایا مکہ شہر کی طرف اشارہ کر کے ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ مکہ کی طرف اشارہ کر کے ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ بولیے نہیں معلوم کہ یہ شہر مکہ ہے؟ بولیے ہے کوئی شک؟ لیکن صحابہ کہتے ہیں حضور معلوم نہیں کون سا شہر ہے، اللہ رسول ہی کو بہتر پتا ہے۔ آقا نے فرمایا مکہ نہیں ہے؟ جی حضور۔ صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں سارا کچھ تو معلوم تھا تو جواب کیوں نہ دیا؟ سارا کچھ تو معلوم تھا، جواب کیوں نہ دیا؟ اسی حدیث میں صحابہ وجہ بیان کرتے ہیں، اسی روایت میں بخاری شریف میں وہ فرماتے ہیں سب کچھ تو معلوم تھا مگر ایک بات معلوم نہ تھی، وہ یہ کہ یار کا منشا معلوم نہ تھا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بھی پتا تھا کہ یوم نہر ہے، یہ بھی پتا تھا ذی الحج ہے، یہ بھی پتا تھا شہر مکہ ہے، سب کچھ پتا تھا، معلوم تھا، مگر ایک بات معلوم نہ تھی کہ یار جو پوچھ رہا ہے، آقا جو پوچھ رہے ہیں، پتہ نہیں حضور کا منشا کیا ہے۔ اور خدا کی قسم بخاری شریف اٹھا کے دیکھیے، آگے صحابہ کرام کے لفظ ہیں، وہ کہتے ہیں منشا معلوم نہ تھا اور ہمیں یہ خیال گزرا
معلوم نہیں آج شاید آقا ہر شے کو بدلنا چاہتے ہو. ہم کہہ دیتے آقا 10 ذی الحج ہے، 10 ہے، ممکن حضور فرما دیتے نہیں 20 ہے، تو خدا کی قسم 20 ہو جاتی. ہم کہہ دیتے مہینہ ذی الحج ہے، حضور فرما دیتے نہیں محرم ہے، اللہ کی عزت کی قسم اسی دن سے محرم ہو جاتا. ہم کہہ دیتے یہ مکہ ہے، کیا پتا حضور فرما دیتے نہیں مدینہ ہے، یہ مدینہ ہو جاتا. انہوں نے مثال دی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا، ہم سمجھے کہ شاید حضور ہر تاریخ کو، شہر کو، دن کو، مہینے کو، ہر شے کو بدلنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم چپ رہے. حضور آپ کو معلوم ہے جو فرما دیں وہی ہے. تو عرض کرنا مقصود یہ ہے کہ معلوم بھی ہو تب بھی پوچھے نہ بتانا ادب، ادب کا ادب ہے. اور یہ کہ معلوم نہیں منشا کیا ہے، ادب کا ادب ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام